اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ ہم سب مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں۔ اب کس طرح کے مسلمان ہیں یہ تو خیر سب جانتے ہیں کہ ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ سو ہمارے گھروں سے قرآن پاک کے تلاوت کی آواز نہیں آتی، کیونکہ سارے ہی نماز قضا ہونے کے بعد اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا بابا ہوتا ہے، ایک بڑی بابی ہوتی ہے، وہی بیچارے نماز پڑھتے ہیں اور برائے نام اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، بس اس کے بعد اپنا وضو کیا، نماز پڑھی اور بس فارغ ہو گئے۔ اولاد کی تربیت کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جس وقت اولاد کی تربیت کی بات نہیں ہے تو پھر ہم ان سے اس اولاد سے توقع کیا رکھتے ہیں؟ وہ ہمیں کیا پڑھ کے بھیجے گی؟ وہ ہمیں پھر ہیر رانجھا اور یہ جو فلمی گانے ہیں یہی پڑھ کے بھیجیں گے نا؟ ہمارے ہاں اکثر یہ چیز دیکھی جاتی ہے، ہم ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار دعا کیا کرو۔ کوئی بندہ دکھی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار بیماری ہمارے گھر سے نہیں جاتی، ہم اسے کہتے ہیں دعا کیا کرو، وہ کہتے ہیں جی دعائیں تو کرتے ہیں، اللہ جانے یہ دعائیں جا کدھر رہی ہیں۔ بھائی دعاؤں نے کدھر جانا ہے؟ اللہ پاک سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں جی؟ وہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس کو ذرا اپنا خالق و مالک سمجھے نا۔ دعائیں اسی کے پاس جا رہی ہیں اور کسی کے پاس نہیں جائیں گی۔ کس کے پاس جائیں گی؟ اور اللہ جو کوئی نہیں ہے، اور ہمارا رب جو کوئی نہیں ہے۔ والدین ہمارے رب ہیں کیونکہ وہ ہمیں پالتے ہیں، لیکن ان کی یہ جو ربوبیت کی پاور ہے، یہ جو ان کا رب ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اسی کی عطا ہے۔ لیکن اللہ کا جو رب ہونا ہے وہ اس کی ذاتی ہے، وہ اس کی پاور جو ہے وہ ذاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں جی کہ دعائیں ہماری جاتی کدھر ہیں کہ ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ یہی سب سے بڑا ہمارا فیلئر ہے، ہماری سوچ کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے اعتقاد کا۔ ہمارا پتہ ہے کہ عقیدہ کیا ہے؟ ہاں جی میں مسلمان ہوں جی، اللہ سے ڈرنا چاہیے جی ہاں بڑے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ سے ڈر کا یہ حال ہوتا نا تو آج یہ پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ کدھر ڈرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، میرے سمیت سب جھوٹ بولتے ہیں جی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ کون ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا آپ والدین سے ڈرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں صاحب، جھوٹ ہے، کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اللہ سے اس وقت ڈر لگتا ہے جس وقت زمین ہلتی ہے پیروں کے نیچے، اور پھر کھڑکیاں بجنے لگتی ہیں، پنکھے کی طرف نظر جاتی ہے، پنکھا آہستہ آہستہ وہ جھوم رہا ہے، اس طرح کھڑکی کو دیکھتے ہیں وہ بجنے لگی ہے، کرسی نیچے سے کھسکنے لگی ہے، بیڈ نیچے سے دھڑ دھڑ کرنے لگا ہے۔ اب اللہ یاد آیا، فوراً نکل کے باہر گلی میں چلا گیا۔ باہر گلی میں جا کے تو ننگے کوئی پتہ نہیں ہے کہ پاؤں میں چپل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ سارا احساس بناوٹ، وہ ساری کی ساری سپرفیشلٹی ساری کی ساری بہہ گئی ہے۔ کلمہ شہادت بلند ہونے لگا ہے، چند سیکنڈ کے بعد زلزلہ رک گیا، زمین کی حرکت بند ہو گئی، اللہ کو ترس آ گیا، اپنی مخلوق کا کانپنا دیکھا نہیں گیا، پھر اس کو رحم آ گیا، ترس آ گیا، اس نے زمین کو حکم دیا رک، اور رک گئی۔ اور بندہ 2-4 سیکنڈ بعد، 1-2 منٹ بعد بس وہ آپس میں باتیں کرنے لگی۔ میں بیٹھا ہوا تھا، کرسی ہلنے لگی، جس طرح کی باتیں، میں نے دیکھا پنکھا ہل رہا تھا تو میں نے کہا زلزلہ آ گیا، تو میں نے یہ کہا تو میں نے وہ کہا، لیکن جو اللہ نے کہا، رسول نے کہا، وہ مجھے تمہیں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر ہم ویسے کہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں، ویسے کرتوت ویسے ہی ہم ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں بس یہ زلزلہ ایک ہی دفعہ آیا تھا، اب یہ دوبارہ شاید نہیں آئے گا۔ ہم اس کو شاید فائنل تصور کرتے ہیں، اور اگلی دفعہ کا زلزلہ جو ہوتا ہے وہ پھر آ جاتا ہے، پھر ہمیں ایک نئی چیز مل جاتی ہے، ایک نیا موضوع مل جاتا ہے، لیکن ہم اپنی ذات کو، ہم اپنے اعمال کو، ہمارے افعال، ہمارے ایکشن، ہمارے ڈیڈز،
ہم ان کو موضوع بحث نہیں بناتے. ہماری دعائیں کدھر جاتی ہیں؟ دعائیں اللہ کے پاس ہی جاتی ہیں نا. بس دیر سویر اس نے رکھ دی ہے، اندھیر نہیں رکھی. دیر رکھی ہے، سویر رکھی ہے، لیکن اس نے اندھیر نہیں رکھی. ایک دعا ہم مانگتے ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک دعا ہم مانگتے ہیں جو بدیر قبول ہو جاتی ہے، ذرا دیر سے قبول ہوتی ہے. اور کبھی ہم دعا مانگتے ہیں جس چیز کے لیے نہ وہ جلدی قبول ہوتی ہے نہ وہ دیر سے قبول ہوتی ہے، بلکہ وہ قبول ہوتی نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ ہم ایک چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے. کیوں نہیں ملتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اس میں 2 باتیں نوٹ کر لیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہمیں آنے والے لمحے کا نہیں پتا کہ ہم جی بھی سکتے ہیں کہ نہیں. ہمیں کیا پتا کہ 10 سال بعد وہ چیز ملنے والی ہے، یا جو بھی چیز ہم نے وہ مانگی ہے، جائز ناجائز ایک الگ بات ہے. وہ ہمیں ملنے کے کیا پتا وہ مل جائے ہمیں نقصان پہنچ جائے. اس لیے ہمیں اس پہ ضد نہیں کرنی چاہیے جو چیز ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا، دوسری یہ بات، جی وہ چیز کیوں نہیں ملی؟ وہ دعا رد نہیں ہوئی، وہ دعا قبول ہو چکی ہے. اگر وہ چیز آپ کو نہیں ملی ہے، وہ ہمیں چیز نہیں ملی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کے ملنے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. تو اب دوسری بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سے بہتر چیز رکھ دی ہوگی. اب یہ دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی آلٹرنیٹ ایک چیز رکھی ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. اس چیز کا مجھے کئی دفعہ تجربہ بھی ہوا ہے. سب کو ہوتا ہے، میں کوئی انوکھا نہیں ہوں. یہ صرف آبزرویشن کی بات ہے، مشاہدہ کرنے کی بات ہے. کہتے ہیں کہ دعا کس طرح مانگی جائے. ہم کس طرح مانگتے ہیں؟ نماز پڑھی اور اس کے بعد 2-3 دفعہ درود شریف پڑھا اور سمپل ہی دعا مانگی، یا اللہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، بس. یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے؟ اس طرح نہیں دعا مانگتے. دعا کس طرح مانگتے ہیں؟ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. اب مختلف والدین اگر میری یہ بات سن رہے ہیں نا، ذرا غور سے ججمنٹ کریں. آپ کے چھوٹے بچے آپ سے کس طرح دعا منگواتے ہیں؟ کس طرح منواتے ہیں دعا؟ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں. گلی میں ہو تو گلی میں لیٹ جاتے ہیں. تو کیا وہ جس وقت زمین پر لیٹ رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کوئی غلاظت پڑی ہوگی، کوئی گندگی پڑی ہوگی؟ اگر آپ گند کے کوڑے کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہیں، آپ کا بچہ اس پہ چھلانگ مار کے وہ لیٹ جائے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کوڑا کرکٹ پڑا ہے. وہ اس وقت عاجزی اور ضد کی حالت میں ہے. وہ ہر صورت میں دعا، وہ جو اپنی بات ہے وہ آپ سے منوا کے چھوڑے گا. یہ ایک چھوٹے بچے کا وتیرہ ہے، یہ اس کا یقین ہے. وہ چھت سے چھلانگ لگا دیتا ہے اپنے باپ کے ہاتھوں میں. اسے یقین ہے کہ میرا باپ مجھے چھوڑے گا نہیں. اس کو کچھ ہو جائے لیکن میرا باپ مجھے زمین پر نہیں جانے دے گا، میرا باپ مجھے زخمی نہیں ہونے دے گا. تو ہم اتنے بڑے ہو کہ جب چھوٹے سے ہم میں اتنے چھوٹے سے بچے جیسا ایمان بھی نہیں ہے، تو ہماری دعائیں پھر کیسے رنگ لائیں گی؟ یہی سوچنے کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جس وقت مانگیں تو اس کے سامنے لیٹ جائیں، گڑ گڑائیں. مسجد میں اگر شرم آتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو گھٹنوں کے اندر منہ چھپا لیں، گھٹنوں کے اندر منہ چھپا لیں اور اس کے سامنے روئیں. اسے عرض کریں نا، اے اللہ میں کدھر جاؤں تجھے چھوڑ کے؟ ٹھیک ہے تو نہیں کر نہ کر قبول، تیری مرضی ہے نا، میں جو تیرا ہوں، میں تیرا ہوں تو میرا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس وقت وہ بچہ زمین پر خاک پر لیٹ گیا ہے اور ایک ضد لگا کے بیٹھ گیا ہے، اس کے ضد لگانے کے پیچھے آپ یہ تو دیکھیں نا اس کا یقین اور اعتقاد کتنا ہے. اس کو یقین ہے کہ میں اس طرح کروں گا. وہ بالکل والہانہ انداز میں چیخے چلے جا رہا ہے. وہ زمین پر خاک پر لیٹا ہوا ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اس کو یقین ہے کہ یہ جو میرا باپ یا ماں جو میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ ضرور و ضرور مجھے یہ چیز عنایت کر دیں گے. اخیر جس وقت وہ لے لیتا ہے، اس کے بعد اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. وہ اپنے والد کا بڑا مشکور ہوتا ہے، لیکن چند لمحے کے لیے. اس کے بعد وہ اپنے کھلونے کے ساتھ گم ہو جاتا ہے، اپنے کھلونے کے ساتھ کھیلنے کودنے میں مصروف ہو جاتا ہے. تو کیا ہمارے اندر چھوٹے سے بچے جیسا بھی ایمان اور اعتقاد نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا رو ہی سکیں؟ کیا ہم اس کے سامنے لیٹ نہیں سکتے؟ ہم اتنی شرم آتی ہے، ہم دنیا جہان والے لوگوں کے سامنے
لیٹ جاتے ہیں اور اپنے اللہ کے سامنے لیٹتے ہوئے، اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہوئے اور اس کے سامنے روتے ہوئے کیا ہمیں تکلیف ہوتی، شرم آتی ہے کہ مسجد میں لوگ دیکھیں گے تو گھٹنوں کے اندر منہ چھپا کے رونے جیسی شکل ہی بنا لو؟ ہمارے اندر تو منافقت چھپی ہوئی ہے، ہمارے چہروں پہ بھی منافقت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے اتنے خوبصورت رکھے ہوئے اور کبھی بگاڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ دینے والا ہے، اور جب مانگنے لگیں تو اس سے عرض کریں کہ یا اللہ تو نے کبھی ہماری دعا رد نہیں کی ہے، کبھی بھی رد نہیں کی ہے، اور یہ جو دعا میں مانگ رہا ہوں یہ بھی تو اے اللہ پاک تو رد نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے، اور تو رد نہ کرنا، کیونکہ تو میرا اللہ ہے، تیرے سوا میرا کوئی اللہ نہیں ہے، میرا رب تو ہی ہے، پالنے والا تو ہی ہے، میں گناہ گار ہوں نا، تو میرے سے حساب تو نے لینا ہے تو تم قیامت والے دن لے لینا، لیکن سب کے سامنے ذلیل و رسوا تو مجھے نہیں کرے گا، تو ستار و غفار ہے، تو غنی ہے، میری تو سے دعا ہے کہ تو حساب مجھ سے نہ لینا، تو میرے سے حساب لے کے کیا کرے گا؟ پتہ تو تجھے ہے اسی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر حساب لینا ہی ہے تو سب کے سامنے نہ لے لینا، تیرا کیا جاتا ہے، اکیلے میں کر کے تم میرے سے حساب لے لینا، میرے سے کیا نکلے گا؟ برائیوں کے ٹوکرے نکلیں گے، برائیوں کے بنڈل نکلیں گے، منافقت اور جھوٹ کے بنڈل نکلیں گے، تو تم مجھے ایسے ہی معاف کر دے، نہ فرمان تو میں تیرا ہوں، یہ مسجد میں آ گیا ہوں، میں رو رہا ہوں، جو کچھ بھی یہ بھی تو نے بلایا، یہ جو نماز کی، قرآن پاک کی، درود شریف کی جو توفیق بخشتا ہے یہ تو ہی بخشتا ہے، میں کہاں پڑھتا ہوں، میرا تو دل یہی کرتا ہے کہ میں دنیا کی عیش و عشرت میں کھو جاؤں، یہ تو ہے جو کہتا ہے کہ اٹھ مجھے یاد کر کے میں تجھے یاد کر رہا ہوں، دن میں تجھے میں 5 دفعہ میرا اللہ سب کو بلاتا ہے، میرے سمیت سب کو بلاتا ہے، لیکن کون کون جاتا ہے نا، اپنے گھر میں کوئی کسی چور کو نہیں آنے دیتا، لیکن اس کے گھر میں سارے گھسے ہوئے ہیں، جو بدکار، غلط کار، سیاہ کار، جو چوری کرنے والا، جو غیبت کرنے والا، عوام کا مال کھانے والا وہاں پر اللہ کے گھر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو دھکا دے کے نہیں نکال رہا، وہ کہتا ہے آ جاؤ سیدھا ہونے کے لیے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اس کو ہمارے اعمال سے کیا لینے دینا، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو کے بالکل ہاتھ پیر چھوڑ دیں، اپنے عہدوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اپنے علم کو سائڈ پہ رکھ دیں، یہ علموں میں زیادہ مت پھنسا کریں، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا ہوتا ہے نا، جب ان سے جھکنا ہوتا ہے تو اپنے علموں پہ مان مت کیا کریں، اپنے علم پہ ناز مت کیا کریں، بڑے بڑے مفتیان ہوں، علماء و فضلاء ہوں، یہ سارے کے سارے پھر اگر اپنے علم پر بہت زیادہ غرور کرنے لگے تو یہ سارے کے سارے جہلاء ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہمارے اتنے سارے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہمارے اللہ پاک ہمارے چہروں کو نہیں بگاڑتا ہے، دعا مانگیں، دعا ہوتی ہے قبول، یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ ہو، دعا مانگنے والے ہم ہوں، قبول کرنے والا اللہ ہو، عطا کرنے والا وہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ بھیکاری کی آواز میں کوئی ترنم ہونا چاہیے، گلی میں جس بھیکاری کی آواز میں ترنم ہوتا ہے نا، کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ، تو ہم کئی مائیں بڑھیاں جو ہیں وہ جا کے، کئی لوگ جا کے وہ ترس کھا کے اس کو دیتے ہیں، 10 کی بجائے 20، 50 کی بجائے 100 دے آتے ہیں اور 1000 بھی دے آتے ہیں، آواز میں پھر وہ درد تو پیدا کرے نا، وہ درد ہوگا تو یہ درد کی جو کیفیت ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، صرف اس کو اپنے سامنے جھکا ہوا چاہیے، اس کے سامنے جھکنا اس کو پسند ہے، کیونکہ یہ کبر صرف اسی کے لیے سوٹیبل ہے، یہ کبریائی اسی کے لیے ہے، وہ سب کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ سے مانگیں وہ ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے، تنہائی میں مانگیں، رات کو جاگیں، کسی پہر
کہ جب سب سو رہے ہوں، اندھیرا، اور وہ جاگ رہا ہے کہ جس کو سنتوں والا نوم ہے، جس کو نیند ہی نہیں، اونگ ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں کس طرح کنیکشن ہوتا ہے اور کس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے تو دن کو نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک نہیں پڑھتے، آدھی رات کو اٹھ کے کون تہجد کے لیے جاگے گا؟ وہی جاگے گا نا، پھر آگے سمجھ گئے آپ، وہی جاگے گا جس کو وہ جگائے گا، اور جو جاگ جائے گا وہ سمجھ لے کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے، اور جو سویا رہے سمجھ لیں کہ وہ اس کو اس وقت وہ یاد نہیں کر رہا، پیدا کرنے والا اللہ اس کو اس وقت یاد نہیں کر رہا، اسی لیے اس رات بھر وہ سویا رہا ہے۔ اور جو صرف 5 وقت نماز پڑھتا ہے با جماعت یا گھر، جس طرح بھی، وہ سمجھے کہ مجھے اتنا ہی یاد کیا جا رہا ہے 5 وقت، لیکن اصل میں تو وہ یاد ہے نا، اصل یاد تو وہ ہے جب رات کی تنہائی میں وہ کہتا ہے کہ اٹھو بندے، یار ہم دونوں باتیں کرتے ہیں آپس میں، یاد تو وہ ہے نا، اصل یاد کیا ہوا، اصل محبت تو وہی ہے نا، کہ جب کسی کو پتہ نہیں ہے، ایک وہ جاگ رہا ہے جو ہمیشہ سے ہی جاگ گیا ہے، سنتوں والا نوم ہے، اس کو نیند ہے، نونگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آرام کا مسئلہ کوئی نہیں، وہ ذات سبحان ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اپنی گرم گرم بستر کو یا اپنے ایئر کنڈیشن کے ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے، نیند کو قربان کر کے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آ گیا، لیکن اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ پوری رات کھڑا رہا، کہتا چلو تھوڑی دیر کھڑا ہو کے پھر اب تو سو جا، کیونکہ اس کو بندے کا آرام عزیز ہے، وہ بندوں کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تکلیفیں، یہ ظلم ہم نے اپنے لیے خود خرید رکھے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔